إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. صلى على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجمين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خاص بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جشن میں حکم امام زمانہ علیہ السلام بی بی کے ذکر پر ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگنے کا خود مولا امام زمانہ نے حکم دیا ہوا ہے، اس لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اور بلندر صلوات بھیجیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شاہ نشان ان کے جشن کے مطابق. صلی اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ اور فہمہ غیر مفہمہ کا جشن مبارک ہو. جو 5 معصومین علیہ السلام کے زیر سایہ رہیں اور 2 معصوم جس کے زیر سایہ رہے، یعنی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہیں، اور پھر 2 معصومین امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام جس بی بی کے زیر سایہ رہے. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات اور بلندر بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. صلی اللہ علیہ. واقع قصہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بظاہر بی بی کا ذکر حدیث قصہ میں و چادر میں بظاہر تو نہیں آتا، لیکن بی بی کی مثال ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح سے ہے. یعنی یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں دیکھیں تو ظاہر میں مولا علی کی ولایت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ولایت علی بن ابی طالب شرط لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ قبول ہی اس وقت ہے جب تک علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. یہ حدیث امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، لیکن بشرط ہے وہ شروط ہے، شرط و شرائط کے ساتھ. وعدہ میں شروط ہے، حدیث آپ کو معلوم ہے کہ میں خود لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہوں. تو جیسے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثال ہے نا، ویسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مثال ہے کہ ظاہر میں اگر وہ چادر میں حدیث قصہ میں اس ذکر کے ساتھ نہ بھی ہوں، تب بھی شرط قبولیت محبت پنجتن ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت، جیسے لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی شرط ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے میں تشبیہ دے رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، جو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
میں یہ کہتا ہی نہیں زیر قصہ ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. کچھ ہستیاں چوہردہ معصومین کی چونکہ خاص فہرست ہے، اس میں آپ نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، وہ عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ ہے. پھر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے متصل خود معصوم ہیں، جن کی محبت ان معصومین علیہ السلام کی محبت کی شرط ہے، جن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، یا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یا شہزادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، یا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یا شاہ عبد العظیم حسنی، یا اور آگے تشریف لائیے تو حضرت موسیٰ مبرکہ، یا بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا. یہ ساری بستیاں ہیں کہ جن تک پہنچنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حجت خدا تک پہنچیں گے، معصومین علیہ السلام تک پہنچیں گے. تو وہ جشن البتہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں یکم شعبان المعظم زیادہ پرجوش انداز سے اس جشن کو منایا جاتا ہے، اور 5 جمادی الاولیٰ شاید تاریخ بھی مومنین کو، بہت سے مومنین کے علم میں نہ ہو، لیکن بہرحال کتابوں میں تاریخ آئی ہوئی ہے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں کربلا معلیٰ میں تھا تو تلہ زینبیہ پر جو خاص مخصوص مقام اور نشان ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، اس دن جو چراغاں ہوتا ہے بیوی کی جشن کی مناسبت سے وہ 5 جمادی الاول کو ہے. تو اس لیے یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ایران و عراق میں خاص بیوی کے جشن کے حوالے سے خاص الخاص منائی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس بیوی کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، اور ایک طرف علی ولی اللہ ہے، اور ایک طرف سیدۃ النساء العالمین ہے، اور ایک طرف سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہے، تو جن کی عصمت پر تطہیر کا پہرا ہے، اور لہٰذا کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. ہاں، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، اور بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب. اور جب بھی نام لیا تیرا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. یو علی اللہم صلی علی. تو جو ہے آپ کی ابتدا میں کچھ قرآن و حدیث کے ذریعے سے فضائل کا بیان ہو جائے، اور پھر کچھ میں باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے پریکٹیکلی بھی کچھ بیوی کی زندگی سے ایسے کارمند ہو سکیں کہ انشاءاللہ بیوی کی سیرت پر عمل کر سکیں. سورہ طور کی آیت ہے 52واں سورہ 21ویں آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی جو سب سے بارز اور اعلیٰ ترین مصداق ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہ والذین آمنوا، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمانہم. اچھا، الذین آمنوا، آپ جانتے ہیں کہ حدیث سنا چکا ہوں پہلے کہ جہاں کہیں یہ آ جائے اس میں سردار علی ابن ابی طالب ہے. یہ حدیث ہے، جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اس کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. واتبعتہم ذریتہم بایمان، تو کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جن کی ذریت نے، جن کی نسل نے ان کا کامل اتباع کیا ہے. تو الحقنا بہم ذریتہم، تو جنہوں نے کامل اتباع کیا ہے ہم ان کی ذریت کو بھی انہی کے ساتھ ملحق کریں گے، ملائیں گے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تصور فرماتے ہوئے ان کے ذکر میں اس آیت کو سنیے گا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل سے کوئی شے کم بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ میں انہیں جوڑ دیں گے ان سے، یعنی کم نہیں کریں گے. اس مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ملحق کریں گے انہیں ان کے ساتھ تو ان کے یہاں سے وہاں ملحق ہو رہے ہیں وہ، تو ان کے یا ان کے عمل میں کوئی کمی کر کے دونوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں. ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ملحق کریں گے ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم یہاں پر معصومین علیہ السلام ہی کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے مراجع تقریر، بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا کسی نے ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان کا بڑا بڑا عظیم الشان مقام ہے، لیکن وہ جوڑ نہیں سکتے اس فہرست میں. ایک ہے وہ عصمت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 کو عطا کی ہوئی ہے، اور پھر وہ عصمت کے جو ان کے 14 کے ذریعے سے باقیوں کو ملی ہوئی ہے، جو میں نے نام لیے کچھ آپ کی خدمت میں. اس میں ہم اپنی مرضی سے جوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے حدیث معصوم چاہیے. اس لیے کہ ایک ہے ہمارا علم اور ایک ہے پنجتن کا علم. تو یہ پنجتن کے علم کے مطابق ہے کہ جب وہ کسی کے لیے یہ ارشاد فرمائے. اچھا، احادیث بھی جو بیان ہوئی ہیں بعض مرتبہ فقط چند فقرے ہیں ظاہر میں، لیکن وہی کافی ہیں اس عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ ثانی زہرا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی کے لیے کوانٹیٹیولی اس سے زیادہ احادیث مل جائے آپ کو، مثلا علی بن مہزیار کے لیے ہو سکتا ہے کافی ساری حدیث ہوں، لیکن وہ رعایا ہے، یہ حاکمین میں سے ہے، اور خدا احکم الحاکمین ہے. تو اس لیے
اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کسی کو جوڑ نہیں سکتے جو اہل بیت نے فرما دیا. جیسے ہم نبوت اور امامت کو نہیں بانٹ سکتے. اگر کوئی صبح دوپہر شام عبادت کرتا رہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے نبوت امامت تو نہیں بانٹ یا عصمت تو نہیں بانٹ سکتے. ایک جگہ میں نے مجلس میں مثال دیتے ہوئے کہا تھا جیسے یہ چیزیں اکتسابی نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی محنت کر کے حاصل کر لے گا نبوت کو, محنت کر کے حاصل کر لے گا امامت کو, محنت کر کے حاصل کر لے گا عصمت کو. ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں, یعنی مثلا حلال زیادہ ہونا اکتسابی نہیں ہے, ایک وہ جو ہے وہ ہے. تو امامت بھی جو نہیں ہے اس کو امام بنا نہیں سکتے, واضح ہے. اس لیے کہ ہم نے ظاہر دیکھا ہوا ہے لوگوں کا, ہم نے لوح محفوظ نہیں پڑھا ہوا. توجہ ہے آپ کی, ہم نے لوح محفوظ نہیں پڑھا ہوا. جن بی بی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے خصائص زینبیہ کتاب میں جملہ ہے کہ ان اللہ کما زین العرش باسماء الخمسۃ الطیبہ, جیسے اللہ نے اپنے عرش کو 5 ناموں سے زینت عطا کی. وزین المحفوظ باسم زینب الکبریٰ, تو لوح محفوظ کو بی بی زینب کے نام سے زینت عطا کی. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوح محفوظ پر نام نہیں خالی بی بی کا, لوح محفوظ کو زینت عطا ہوئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے. یہ خصائص زینبیہ میں بہت خوبصورت لطیف تعبیر ہے. خود بی بی کی آمد پر آپ جانتے ہیں کہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے, جیسے امام حسن کا نام, امام حسین کا نام. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یا علی میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی, اور مولا علی نے فرمایا کہ جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کرنا چاہتی میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جیسے سیدہ آپ سے سبقت نہیں کرتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے, میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. اور انتظار کیا گیا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے, یہ اہتمام تھا ایک خاص. اور پھر جبریل نازل ہوئے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. اب ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں, یعنی اگر آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام گرامی کی تکرار کرتے ہیں تو گویا وحی الہی کو تکرار کر رہے ہیں آپ. یہ وحی الہی ہے. ایک مل کے سلوات بھیجے, نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر محمد علیہ محمد پر. اس لیے شاید علماء نے یہ لکھا ہے کہ یا زینب و یا زینب 70 مرتبہ اس نام کی تکرار کرنا حاجات کی برابری کے لیے, کیونکہ بی بی کے نام کا عدد 70 ہے, اور 70 مرتبہ درود بھیجنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے پھر حاجت کو طلب کرنے. اس عمل کو کر کے دیکھیے مختصر عمل ہے لیکن بہت زیادہ مجرب ہے. اور بعض اہل دل تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں آپ 69 دفعہ درود بھیجیے, اور کبھی ہوتا ہے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی ناز بھی کر لیتے ہیں کہ 69 دفعہ درود بھیج کے کہیں کہ بی بی میں 70ویں مرتبہ اس وقت مکمل کروں گا کہ جب آپ انشاءاللہ میرا کام انجام دے دیں. تو آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ یہ کر لیجئے گا, ورنہ یہ کہ 70 مرتبہ بی بی کے نام سے درود بھیجیں اور 70 مرتبہ یا زینب کو کہیں. تو خود اس نام کے تکرار کی تاکید ہے, اس لیے کہ بہرحال وحی الہی ہے. فضمها الى صدر, حضور مکرم نے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے زور سے لگایا. میں روایت پڑھ رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو, جن کے جشن میں آپ تشریف فرمائے, بہت زور سے فضمها الى صدر, بہت زور سے اپنے سینے سے لگایا. وضع خده على خدها, اور اپنا رخسار رکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے رخسار پر, رسالت نے, جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جن کے چہرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, انہوں نے اپنا رخسار رکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے رخسار پر. تو شروع ہی سے عصمت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. لہٰذا آپ کو وہ جیسے مولا علی علیہ السلام کو اپنا لعاب عطا کیا نا, امام حسن امام حسین علیہ السلام کو, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے کہ لعاب رسالت عطا فرمائے. لہٰذا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. یہ ہر ایک کا کام تو نہیں کہ حروف مقطعات کی تفسیر بیان کریں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب کوفہ میں درس تفسیر دیا کریں مستورات کو, تو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر دیکھیں. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے کوئی عربی ڈکشنری کا ورڈ نہیں ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مثلا الحمدللہ رب العالمین, الحمد ایک ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا الحمد کا کیا مطلب ہے, رب کا کیا مطلب ہے, عالمین کا کیا مطلب ہے. لیکن آپ کو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا یہ تو نہیں پتا. یہ کوئی ڈکشنری کا ورڈ نہیں ہے, یہ تو سامنے کی سمجھانے کی مثال ہے کہ ایبریویشن ہے ایک طرح سے اللہ اور اپنے حبیب کے درمیان خاص تعلق ہے, ایک رمز ہے, گفتگو ہے. اس سے زیادہ تو اور کوئی نہیں کہہ سکتا کچھ اس بارے میں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایبریویشن بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے, ورنہ معاملہ بدل جاتا ہے. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ مثال کے طور پر یہاں پر کہیں ایم پی, اس کا مطلب ممبر آف پارلیمنٹ. انڈیا میں کہیں شاید ایم پی کا مطلب ہوتا ہے مدھیہ پردیش. ایم پی کا مطلب بدل گیا نا. کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے,
یہ وہی بتلا سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے، جس نے کتاب بھیجی ہے، ورنہ کیا پتا کسی کو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. اور امیر المومنین کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، اور مولا علی علیہ السلام یہ نہ فرمائیں کہ یہ تفسیر تو فقط ہم 14 سے مخصوص ہے، بلکہ بی بی زینب کو بیان کرنے دیں، بلکہ اپنی بیان کردہ تفسیر کو بی بی کی تفسیر میں ملا دیں روایت میں، اور پھر پوری کربلا کو بیان کریں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کاف ہا یا عین صاد سے. یہ ہے ان کا عالمہ غیر معلمہ ہونا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بات جو شاید کم مومنین جانتے ہو، خطبہ فدقیہ کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہ شاعری کا بھی ایک اچھا موضوع ہے کہ خطبہ فدق ہم تک پہنچا کس طرح سے. یعنی جتنی بھی سند ہے خطبہ فدق کی، الگ الگ سندیں ہو سکتی ہے نا، جتنی بھی سند ہے وہ سب کی سب آخر میں جا کر جڑتی ہیں ایک ہستی سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ظاہری سے 4 برس یا 4.5 برس، اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پورے خطبہ فدق کو بیان کریں اپنی والدہ گرامی سے. تو خطبہ فدق ہم تک جو پہنچا ہے وہ مرہون منت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے. یعنی ایک طرف کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر، دوسری طرف عالم غیر معلمہ ہونا، اور پھر خطبہ فدق کی راویہ ہونا. سبحان، جبھی تو ثانی زہرا کہا جاتا ہے. جو انیس نے کہا کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچائے، کوئی بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا عباس علیہ السلام پر ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا ابن عباس کا، لیکن ابن عباس جو مولا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی رشتے میں بھی زینب سلام علیہ کے چچا ہوتے ہیں. حبر الامہ ان کا لقب ہے، ایک آف دا نیشن. یعنی اتنی انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں اور اتنے عالم فاضل ہیں کہ ان کو حبر الامہ آف دا نیشن کہا جاتا ہے. ان کو یہی وہ ابن عباس ہیں کہ جو مولا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے رات کے وقت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مولا علیہ السلام نے بیان کی اور رات ختم ہو گئی اور ابھی تفسیر جاری تھی. تو ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ تو تفسیر مکمل ہی نہیں ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری رات گزر گئی ہے. امام نے کہا کہ لو زادنا اللیل لزدنا، اگر رات اور بڑھتی تو اور بڑھاتے، اگر رات اور بڑھتی تو اور بڑھاتے رہتے پھر، ہے نا. تو وہی ابن عباس جو بہرحال ائمہ علیہ السلام سے یوں قربت رکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات ان کی. اچھا، وہ ابن عباس کہ جن تک ساری امت اس بات پر گویا فخر کرتی ہے کہ اگر کوئی ابن عباس کا شاگرد ہے یا ابن عباس سے کوئی حدیث بیان کرے، اور اگر ابن عباس کا کہیں عبداللہ ابن عباس ان کا قول کہیں پر بیان ہو جائے تفسیر میں، تو اس کی خاص ایک ویلیو اور خاص اس کی اوتھینٹیکیشن ہے. یہ ابن عباس جو رشتے میں چچا ہوتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، کہتے ہیں کہ حدثتنا عقیلتنا، جو ہمارے خاندان کی عقیلہ ہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یعنی جو مجسم عین عقل ہے. اس لقب کو ہم نے ابھی صحیح طرح سمجھا نہیں ہے، اور میں بھی کیا سمجھ سکتا ہوں، بس میں جتنے بات ہے وہ کہہ سکتا ہوں بس خالی. دیکھیں، عقل وہ شے ہے کہ حضور کا ہم نام جسے کہا گیا حدیث میں، جو خالص اور مکمل عقل ہو. کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. تو عقل کو خلق کیا یا نور کو خلق کیا؟ ایک ہی بات ہے. رسول اللہ کے نور کو یہاں پر عقل کہا گیا، عین عقل. اس عین عقل کا جو اظہار ہے یا 14 سے ہے، اور عقیلہ بی بی بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، کیونکہ ان کا لقب عقیلہ ہے، یعنی بنی ہاشم کی عقیلہ. آپ دیکھیں کربلا و شام کے مصائب میں کس حد تک مصائب ہو، کیا کچھ مصائب میں جو تصور کر سکتے ہیں وہ نہ ہو گیا ہو، سب کچھ ہو گیا. اس وقت کوئی ایک غیر حکیمانہ کام نہیں بتلا سکتے آپ. یہ عقیلہ ہے بنی ہاشم، جو اپنی عقل کے اس معیار پر ہے کہ جب کوفہ اور شام میں خطبہ دیں تو محسوس نہ ہو کہ جس کا بھائی پامال ہو چکا ہے، جس کے 18 بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں. یعنی یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے چند ساعتوں میں 5 بھائی، 2 بیٹے، 5 یا 6 بھتیجے، اور 6 مزید قریبی ترین افراد 18 بنی ہاشم ایک ساتھ شہید ہو چکے ہیں. اور وہ بیوی خطبہ دے رہی ہیں، اور خطبے میں کہیں پر بھی یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اچھا ابھی اتنے مصائب کو جھیل کر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو کہ فرض کیجئے نعوذ باللہ من ذالک تو نہیں کہنی چاہیے. ایسا نہیں ہے.
عقیلہ بنی ہاشم ہے. تو حدثتنا عقیلہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں. ابن عباس جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ ہم سے ہماری عقیلہ نے بیان کی اور ایک حدیث بیان کی. کیا ہے ابن عباس؟ میں نے سنا اپنے جد رسول اللہ سے. ایک تو بات یہ کہ جو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اس کا درجہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ اس نے حدیث پہلے سن رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں علم الحدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر کسی نے حدیث پہلے سن رکھی ہے، ابن عباس مرد ہوتے ہوئے، حبر الامہ ہوتے ہوئے، رسول اللہ سے اور مولا علی سے قریب ہوتے ہوئے، لیکن محتاج ہیں کہ حدیث سنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، جو اس وقت ظاہری طور پر فقط 4 سال کے سن میں تھی جب حضور مکرم کی وفات ہو گئی. کہ حدثتنا عقیلہ، اور بی بی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا، کہ نہیں میں نے اپنی جدہ سے سنا ہے، اپنے جد سے سنا ہے کہ حدثتنا عقیلہ، اور پھر حدیث یہ بیان فرمائی. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بہت لطیف بات ہے کہ ابن عباس کس احترام کے ساتھ کیوں نام لیتے ہیں. یوں نہیں کہتے کہ حدثتنی زینب بنت علی، مجھ سے زینب بنت علی علیہ السلام نے یہ کہا. نہیں، ہماری عقیلہ بنی ہاشم کی سب سے باعقل رکھنے والی خاتون نے یہ کہا. اس کی خالی ابھی میں سند بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ عقیلہ بنی ہاشم نے یہ کہا کہ انہوں نے اب جد رسول اللہ سے یہ سنا کہ انسانی وجود میں ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ صالح ہو جائے تو پورا وجود صالح ہو جائے گا، اور وہ ہے قلب. یہ حدیث بیان کی ابن عباس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ سے میں اس بات کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ حضور مکرم 3 اور 4 برس کے سن میں اپنی نواسی سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. کبھی دیکھا کسی نانا کو 3 برس کے سن میں یہ کہتے ہوئے کہ اگر قلب کسی کا صحیح ہوگا تو پورا وجود صحیح ہوگا؟ یہ عالم غیر معلمہ ہونا، یہ ثانیہ زہرا ہونا بی بی کا. اب علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر دوسری حدیث بیان کی، بی بی ہی نے دوسری حدیث بیان کی کہ اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس کی بھی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. حدیث معروف ہے، راویہ شاید اتنی معروف نہ ہو. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پہنچی ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث یہ پڑھ چکا ہوں کہ حدیث فواتم، ہر ائمہ علیہ السلام کی ہر جنریشن میں جو فاطمہ رہی ہیں ان سے جو حدیث ہیں ان میں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سند میں آتی ہے نا، ان فاطمہ 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں بی بی کو فاطمہ کہا گیا اس سند میں کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو خطبہ فدکیہ کی راویہ بھی ہیں، علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا کی پوری حدیث کی راویہ بھی ہیں، جو آگے حدیث اور بھی ہے، خالی ایک جملہ نہیں حدیث میں. علی من مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ توبہ کیا وہ دنیا سے جاتا ہے. علی من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. علی من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، وہ مغفرت کیا وہ دنیا سے جاتا ہے. علی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اس پوری حدیث کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. علی من مات علی حب آل محمد، تو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے اسے جنت میں ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو حجرہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے. یعنی یہ پوری حدیث کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور اس حدیث کی بھی کیا وجود میں ایک حصہ ہے قلب، کہ اگر وہ قلب صالح ہو جائے تو پورا وجود صالح ہو جائے گا. یہ حضور مکرم بات کر رہے ہیں اپنی نواسی سے 3 اور 4 برس کے سن میں. تو اب تصور فرمائیے گا. ایک کتاب ہے لہذا سید جعفر بحر العلوم نے لکھی ہے تحفۃ العالم کے نام سے. تحفۃ العالم عالم کے لیے تحفہ کتاب کا نام یہ ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یکفی فی جلالت قدرہا و نبالت شانہا. بی بی کی عظمت کے لیے خالی ایک ہی جملہ اگر ہوتا، ایک ہی جملہ، تو بھی ان کی قدر کو بیان کرنے کے لیے اور نبالت شانہا، ان کی شان کی عظمت اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. کہ ما ورد فی بعض الاخبار، جیسے کہ بعض احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انہا دخلت علی حسین ابن علی، جب بی بی تشریف لاتی تھی حسین ابن علی امام علیہ السلام کے پاس، وکانا یقرأ القرآن، تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، وضع القرآن، قرآن کو رکھ دیتے تھے، وقام اجلال اللہ، اور بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وضع القرآن، قرآن کو رکھ دیتے تھے، وقام اجلال اللہ، جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہو جائیں، قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے، قرآن صامت بھی بلند ہو جائے. امامت وہ کام کرتی ہے اس وقت جو اس لمحے میں افضل ترین کام ہو. یعنی امام حسین علیہ السلام کے مطابق علی سبحان اللہ.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی امام حسین علیہ السلام کے مطابق اس وقت قرآن کو رکھ دینا اور بی بی کے احترام میں کھڑے ہونا. قرآن کی تلاوت سے زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن کو رکھ دیتے اور بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے. لہٰذا سید جعفر بحر العلوم نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس تو یہی ایک جملہ کافی تھا. یہ خاص لکھ کر انہوں نے تحفۃ العالم کتاب میں جملے کو لکھا کہ کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی کافی تھا. بس بات ختم ہو گئی یہاں پر. اس کے بعد آگے ضرورت ہی نہیں رہتی کوئی کہنے کی کہ امام حسین السلام قرآن کی تلاوت رو کر قرآن رکھ کر پھر احترام میں کھڑے ہوں جس بی بی کے. یہ وہی شبیہ ہو گئی کہ رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے احترام میں کھڑے ہوں. رسول اللہ بنت رسول کے احترام میں کھڑے ہوں, امام حسین شریکت الحسین کے احترام میں کھڑے ہوں. ایک واقعہ اور جس کا ذکر کم ہوتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے یہ اور ہے جس میں ذکر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. مناقب ابن شہر عاشوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فشکا الیہ الجوع, اور اس نے شکایت کی کہ میں بہت بھوکا ہوں, کئی دن سے بھوکا ہوں. اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کہاں ہے, ذرا توجہ فرمائیے گا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ازواجہ, رسول نے بھیجا اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس کہ وہاں جا کر کچھ طلب کرو. فقلنا, انہوں نے کہا کہ ما عندنا الا الماء, انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. اچھا اس میں ایک بات بہرحال یہ ہے کہ مدینہ میں بہت سارے غنی رہنے والے تو تھے, لیکن شاید کسی کو رسول اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کے گھر میں ہے کیا یا نہیں ہے کیا, بس زندگی گزار رہے تھے. بہت سارے مالدار تو تھے لیکن حضور کے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. اس وقت حضور مکرم نے مسجد میں پوچھا کہ من لہذا الرجل اللیلہ, من لہذا الرجل اللیلہ, آج رات کوئی اس کو تام دے سکتا ہے, کس کے پاس ہے کچھ ایسا کہ جو اسے دے سکے. اب اٹھا وہی کہ جو ذو العشیرہ سے لے کر خندق میں ہر مقام تک اٹھتا رہا تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اچھا میں دست ادب جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا آپ کے گھر میں بھی فاقی ہوتے, آپ کے گھر میں کون سا کوئی بہت زیادہ تام کا اہتمام ہوا ہے. کتنی روایات ایسی ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مثلا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو فاقہ کیا یا پانی پی کر بس اس دن کو گزار لیا. کبھی جو کی ایک روٹی تھی کبھی نہیں تھی. تو یا امیر المومنین آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اہتمام کرتا ہوں اس کے لیے. شاید امیر المومنین کا جواب یہ ہو کہ جب رسول اللہ نے پوچھا ہے نا تو اب علی بن ابی طالب خاموش نہیں رہ سکتا, منع نہیں کر سکتا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے لیے اہتمام کرے. اب کچھ بھی کر کے خود محنت مزدوری کر کے میں اہتمام کروں گا اس کے لیے. آپ جانتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ذو العشیرہ سے لے کر خندق میں انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. ایکم یوازرونی, عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کے 4 سناٹے ہیں جو علی نے توڑے ہیں. ذو العشیرہ میں ایکم یوازرونی, کون ہے جو میرا مددگار ہو, سناٹا تھا انا یا رسول اللہ. ایکم یسقین الماء, بدر میں کون ہے جو میرے لیے پانی لے کر آئے, پانی تھا دشمنوں کے پیچھے, وہاں کنواں موجود تھا, وہاں جانا تھا, انا یا رسول اللہ. ایکم یبیت علی فراشی, کون ہے کہ جو میرے بستر پر سوئے گا شب ہجرت, انا یا رسول اللہ. من لہذا القلب, کون ہے کہ جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے, انا یا رسول اللہ. تاریخ کے یہ سارے سناٹے علی ابن ابی طالب نے توڑے ہیں, ہے نا. یو علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ اب میں کچھ بھی کر کے انتظام کروں گا جب رسول اللہ نے پوچھا ہے. آج کے جشن میں نے کیوں پڑھا, توجہ کیجیے گا. وہ آتا فاطمہ سلام اللہ علیہ, مولا علیہ السلام آئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس. وسألہا ما عندک یا بنت رسول اللہ, کچھ کھانے کے لیے ہے اے رسول اللہ کی بیٹی. بی بی نے فرمایا وما عندنا الا قوت الصبیہ, کچھ بھی نہیں ہے بس ہماری جو بیٹی ہے نا جن کے جشن میں موجود ہے اس بیٹی کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے, بیٹی یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. ولیکن نؤثر ضیفنا, لیکن ہم اپنے مہمان پر اسے قربان کریں گے. یہ نہ ہم کر سکتے نہ ہم سے مانگا گیا ہے, انسانوں میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے.
یہاں ہے یہ معاملہ ہے پنجتن کا یا جو شبیہ پنجتن ہے ان کا. بس ہم یا رسول اللہ رسول اللہ نے پوچھا کہ کون ہے کہ جو اس کی لیے رات کے کھانے کا انتظام کرے. مولا علیہ السلام آئے, پوچھا کہا ہمارے پاس خالی جو ہماری بیٹی ہے ان کے لیے کھانا ہے. لیکن اسے ضیفنا, لیکن ہم اپنے ضیف مہمان کو کہتے ہیں نا, ہم قربان کریں گے اپنے مہمان پر. سبحان اللہ. یہ بھی رسول اللہ نے, یہ وہ گھر ہے ہمیشہ کہ جہاں رسول اللہ کی بات کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے. لہٰذا اللہ نے یہ بتلایا کہ اے رسول آپ کا اصل گھر وہ نہیں جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کا اصل گھر یہ ہے جہاں آپ کی ہر بات کو ایسے مقدم رکھا جاتا ہے کہ جب آپ آیت تطہیر پڑھیں گے تو وہاں نہیں پڑھیں گے, یہاں پڑھیں گے, آپ اس در پہ آ کے پڑھیں گے. یہ حضور مکرم پہلے ہی سمجھا دیتے تھے. آتے تھے کسی نہ کسی گھر سے, ازواج کے گھر سے آتے تھے نا, اور بی بی فاطمہ سلام اللہ کے در پہ کھڑے ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت فرماتے تھے. یعنی حضور مکرم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں, جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. یہ حضور نے سمجھایا. تو اصل گھر تو یہ ہے کہ جہاں پہ بات پوری ہوگی. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کو, اس واقعے کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ خاص بی بی زینب سلام اللہ کا ذکر ہے یہاں پر. بیٹی کو سلا دو اور مہمان کو میں لے آتا ہوں اور ہم چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ میں نہیں کھا رہا اور فقط وہ کھا رہا ہے. جب مہمان گیا تو مملوءۃ بفضل اللہ, وہ جو تش تھا وہ اللہ کے فضل سے کھانے سے پورا بھرا ہوا تھا. کیوں تھا یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ آیت نازل ہوئی. یہ وہ آیت ہے کہ جو خاص بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے عمل پہ نازل ہوئی ہے, ان کی قربانی پر, ہے نا. یہ ذکر کم ہوتا ہے. سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی. رات کے کھانے کا وقت تھا نا یہ, تو صبح کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے. حضور مکرم نے مولا علی کو دیکھا, فبکا, حضور رونے لگے. کاش تمہارے گھر کے لیے آیت اتری ہے. گویا یا وہ آیت ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی پر اتری ہے, جب 4 برس کی ہیں یا 3 برس کی ہیں. سورہ حشر کی 9ویں آیت, ذہن میں رکھیے گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ سب کچھ اپنا قربان کرتے ہیں, اور ایسے قربان کرتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود احتیاج تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں. یہ سورہ حشر کی آیت خاص اس وقت عمل امیر المومنین پر اور عمل سیدہ پر اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ نازل ہوئی. میں سوچتا ہوں کہ جس کے گھر کے کھانا کھلانے پر آیتیں اترتی ہوں, جب یہ خانوادہ اپنی نمازوں کو اللہ کی خدمت میں قیام میں پیش کرے گا تو اللہ وہاں کون کون سی آیتیں اتارے گا اللہ ہی جانتا ہے. پھر وہاں پر ایک مل کے صلوات بھیجے, نام پنجتن بی بی زینب سلام اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی محمد. سید ہمیری ایک بہت عظیم الشان شاعر ہیں. امام رضا علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان کے اشعار حفظ کرو. یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے. انہوں نے اس واقعے پر پوری ایک نظم کہی ہے. وہ نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں, چونکہ امام کا حکم تھا کہ ان کے اشعار کو یاد کرو. سید ہمیری پتہ ہے کون ہے؟ سید ہمیری وہ ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بہترین گھوڑا لے کر اور سامان سے لدا ہوا کوفہ کے بازار میں آئے اور کہا کہ اگر کوئی مجھے علی کی ایسی فضیلت بتلائے کہ جس پر آج تک میں نے شعر نہ کہا ہو تو یہ گھوڑا اور سامان پورا اس کا. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ مولا علی کی کعبے میں آمد سے لے کر, ذوالعشیرہ سے لے کر, حمایت رسول سے لے کر, شب ہجرت سے لے کر, بدر و خیبر و خندق و حنین و تمام جنگوں سے لے کر, اور صلح حدیبیہ سے لے کر مباہلہ اور غدیر تک, کوئی ایک ایسی فضیلت نہیں جس میں نے شعر نہ کہہ دیا ہو. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا ایسا واقعہ سنا کہ جس پر میں نے آج تک شعر نہ کہا ہو تو یہ میں اسے دے دوں گا. کہ کیا دے دوں گا؟ سمجھ لے آج مرسڈیز. ایک معمولی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ایک شخص آیا, بات جن کی کھڑی ہے گھبرا نہ جائے, میں کچھ نہیں کرنے والا. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک واقعہ کہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا, اور تم نے اس پہ شعر نہیں کہا ابھی تک. واقعہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک نالین کو پہننا چاہ رہے تھے کہ چیل آئی آسمان سے, اور وہ چیل اس نالین کو لے کر چلی گئی, اور اس چیل نے اس نالین کو الٹا تو اس میں سے ایک سانپ گرا, اور اس چیل نے آ کر پہلے اس سانپ کو مارا اور پھر نالین اٹھا کر مولا علی کے قدموں میں رکھا. کہ اس واقعے پر تم نے شعر نہیں کہا. اور یہ کیا واقعہ ڈھونڈ کے لایا کہ واقعہ کیا صحیح کہہ رہے ہو.
اس پر میں نے شعر نہیں کہا، بات کا پکا تھا، اتر گیا گھوڑے سے، کہا یہ تمہارا ہو. یہ سید ہمجری، انہوں نے شعر کہا اس واقعے پر جو میں نے سنایا آپ کو. قائل للنبی انی غریب، ایک شخص آیا نبی کے پاس، کہتا ہے میں غریب الوطن ہوں. جائعن قد اتیتکم مستجیرا، اور میں بھوکا ہوں، آیا ہوں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے. فبکل مصطفیٰ، مصطفیٰ روئے. وقال غریب لا یکن للغریب عندی ذکورا، اس غریب الوطن نے یہ کہا کہ آپ کے در سے تو کبھی بھی کوئی بھوکا واپس تو نہیں جاتا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ کے پاس اہتمام. حضور نے کہا من یضیف الغریب، کون ہے کہ جو اس غریب کی مہمان نوازی کرے؟ قال علی، علی نے کہا انا للضیف فانطلق ماجورا، میں کروں گا مہمان نوازی. اس مہمان سے کہا کہ آجا میرے پاس، تجھے اللہ اجر دے گا. ابنۃ العم، اور آئے اپنی زوجہ کے پاس اور یہ فرمایا کہ عندنا شیء من الذات، کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فقالت اراہ شیئا یسیرا، تو علی بن ابی طالب کی زوجہ نے کہا کہ بہت کم ہے ہمارے پاس. کف برن قال اسنا، اتنا ہے کہ خالی ایک مٹھی آٹا آ سکے جس میں. واقعے میں تھا کہ بیٹی کے لیے انہوں نے اس طرح سے لکھا اس کو، ایک مٹھی جس سے آٹا بن سکے، بس اتنا ہے. قال اسنعی، علی بن ابی طالب السلام نے بی بی سے کہا کہ بنا لیجیے اسے. فإن اللہ قد یجعل القلیل کثیرا، اللہ ہی ہے جو قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ نے جنت سے تام بھیجا تھا، وہ بات رہ گئی کیونکہ وہ جو بھرا ہوا تش تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ قلیل کو کثیر بنا دے گا. یہ سید ہمجری نے اس پہ پوری نظم لکھی. ثم اطفئ المصباح، اس کے بعد چراغ کو بجھا دیا، کہ لا یرانی، تاکہ امیر المومنین نے کہا کہ وہ مجھے نہ دیکھ لے. فاخر لی طعامہ موفورا، تاکہ وہ اچھی طرح سے کھانا کھا لے. اور ایک اس میں انہوں نے مصرع یوں بھی لکھا ہے کہ علی ظاہری طور پر اپنی انگلیاں چاٹتے رہے کیونکہ اس کی نگاہ تھی مولا علی پر، تو انگلیاں اس لیے چاٹ رہے تھے کہ وہ سمجھے کہ مولا علیہ السلام غذا کھا رہے ہیں اور مہمان ان کی طرف دیکھ رہا تھا. عجبت من کو ملائکۃ اللہ، تو ملائکہ کو تعجب ہونے لگا. ہائے 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 سبحان اللہ. وارضیتم اللطیف خبیرا، کہ اللہ اے علی آپ سے کتنا راضی ہے کہ لہم قال یؤثرون علی انفسہم، کہ اللہ اسی وقت آیت نازل کر رہا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ پر. قال ذلک فضلا کبیرا، یہی سب سے بڑا فضل ہے کہ اس خانوادے کے لیے کہ وہ جب روٹی دیں ایک مطعم تو آیت نازل ہو جائے. اس پوری نظم کو لکھا سید ہمجری نے اس طرح سے. امام رضا علیہ السلام پر ایک اور صلوات بھیجے گا، محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد. بات کو میں تمام کر دوں. یہ واقعہ تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب. آپ بیوی کی جشن میں ہیں ماشاءاللہ اتنی مناسب تعداد میں، اور ظاہر ورکنگ ڈے بھی ہے، میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا. ویسے اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مینج کرتے ہیں اور آپ حالات نارمل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہرحال مشکل کام ہے، لیکن جب سخت ترین بحران ہو اور اس میں ریسورسز بھی نہ ہو تو کرائسس مینجمنٹ کے لیے ظاہر ہے کہ پوری ایک فیلڈ ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر اس میں کوئی درس دے نہیں سکتا. میں آپ کو مثالیں دے دوں. ایک خاتون نے کربلا میں آ کر یہ کہا کہ، بلکہ ان کے ہسبینڈ آئے کہ کیا آپ میری وائف سے تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایرانین فیملی تھی وہ، کہ ہم 2 سال پہلے یہاں زیارت پر آئے تھے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں کہ کبھی زندگی میں کرائسس کیسے آ جاتا ہے فوراً. ہم 2 سال پہلے آئے تھے زیارت کے لیے، ریٹرن ٹکٹ ہمارے پاس نہیں تھا تہران کا، تو ہم نے ٹکٹ چیک کیا تو بیروت کا ٹکٹ اویلیبل تھا. ہم نے کہا چلیں وہاں چلتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. وہاں پہنچے، کچھ دن ہمارا اسٹے تھا. ہم نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا سی سائڈ پہ تفریح کے لیے چلے گئے. اچانک، کیونکہ میرے 3 بچے تھے، کہہ رہے اچانک ایک ایسی ویو آئی جو اس سے نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئی، اور وہ ایک ویو ان تینوں بچوں کو لے کے چلی گئی، اور میرے تینوں بچے ایک ساتھ مر گئے. اب ہم 2 سال بعد کربلا آئے ہیں. اب دیکھیں میں یہاں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا جو آگے جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن بہرحال کبھی انسان کی فیلنگ ایسی ہو جاتی کہ میری وائف جو ہے نا وہ ایک طرح سے ان کے دل میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ امام حسین کے حرم آئے، کہ کیوں کیا امام حسین نے میرے ساتھ ایسا، کہ ہم تو آئے تھے ان کی زیارت پر اور میرے 3 بچے ایک ساتھ مر گئے. ایک اور مثال دوں تاکہ آپ اس فضا میں آ سکیں. ایک خاتون نے سے کہا کہ میں نے شروع سے بہت زیادہ سختی، بہت زیادہ گریا کر رہی تھی،
تو عالم دین انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ روئیں گی تو ہماری بات نہیں ہو سکتی. کہ دیکھیے میں نے زندگی میں اتنی زیادہ شروع میں سختیاں دیکھی ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میرے والد نے دوسری شادی کی, میری اسٹیپ مدر جو تھی ان کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ خراب تھا, ڈومیسٹک وائلنس میں نے بہت زیادہ دیکھا. بہرحال کسی طریقے سے بھی آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی کہ کسی سے میرا ازدواج ہوا. وہ بہت اچھا انسان, ثروت مند بھی تھا, بہتر زندگی ہماری گزر رہی تھی, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آہستہ آہستہ زندگی میں میرے لیے مشکلات کم ہو گئی ہیں. کہ قم کا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک جگہ پر کچھ ڈرگس ڈیلرز تھے, وہاں پر پولیس پہنچی اور آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. کہتے ہیں میرے ہسبینڈ وہیں سے اتفاق سے اس وقت جا رہے تھے اور کراس فائر میں اس کی موت ہو گئی. ابھی تو میری زندگی کچھ شروع ہوئی تھی خوشی سے. تو عالم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ کہ بس کوئی دعا بتلا دیں, میں 2 مہینے میں مر جاؤں, 2-3 مہینے میں مر جاؤں. یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ کسی کا مثلا کسی کا بیٹا اچانک سے ڈسیبل ہے, کبھی کوئی بہت شدید آفت آپ پر ایسی آ گئی ہے, فائنینشیل جو ہے وہ صورتحال خراب ہے, بروکن ہو گئے. بٹ کسی کی زندگی میں بھی میں آپ سے زندگی جو ہے نا وہ یہ وائس سے بھری ہوئی ہے, میرے ساتھ کیوں ایسا, میری والدہ کے ساتھ کیوں, میرے والد کے ساتھ کیوں, میرے ساتھ کیوں, میرے بچے کے ساتھ کیوں, میری جاب کے ساتھ کیوں 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 کیوں. آپ میں سے میں سب کو کھڑا کروں, ہر ایک کی زندگی میں 3-4 ایسے واقعات تو ہیں. ایک اس کا حل ذہن میں آتا ہے کہ میں مر جاؤں, بہتوں کے دل میں آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے دینی کی طرف ہوتے ہیں, ڈرگس سے یا اور کچھ اور چیزوں سے, جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اپنے آپ کو ظاہری سکون دینا چاہتے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ جو سخت ترین بحران ہے نا, اس میں 5 محور ہیں. یہ 5 سے آپ اس کو تھوڑا سا بائفیکیشن کرنا چاہے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. میں نے 5 کی برکت سے 5 لیے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے سمجھ میں آتے ہیں, سیکھنے کی بات ہے. پہلی بات ہے خدا محوری. خدا, آپ کے پاس یہ تعلق نہیں ہے, آپ ڈوب جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ جس بیوی کے 2 بیٹے, 5 بھائی, 5 بھتیجے, 6 قریبی ترین افراد ایک ساتھ شہید ہو چکے ہیں, اور وہ مقتل میں آ کے کہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان, اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے. اس سے بڑی خدا محوری کیا ہے؟ اس سے بڑی یہ خدا محوری. اس کو اپنی زندگیوں میں, جس کی زندگی میں خدا ہے اس کی زندگی میں بند گلی نہیں ہوتی, یاد رکھے گا. مومن کی زندگی میں کبھی بند گلی نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں خدا ہے. تو خدا محور, اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ ضرور احساس دلائیے گا کہ کوئی اللہ کے اذن کے بغیر مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا اگر اذن ہے تو میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سر تسلیم رکھا ہوں. بس دیکھیں, اس بات کا اظہار زبان سے نہیں ہونا چاہیے, عمل سے ہونا چاہیے. زبان سے کہنا آسان ہے, میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, عمل سے تھوڑا مشکل ہے. لیکن جب کچھ راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو خود بی بی توفیق دے دیتی. ایک مل کے سلوات بھیجے گا نا بی بی زینب سلام اللہ پر بلند محمد وعلی محمد علیہ السلام پر, محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا محوری کے ساتھ ہی جو دوسرا نیوکلس اس کا جڑا ہوا ہے وہ ہے ولایت کے سامنے تسلیم ہو جانا. یہ عالی ترین مثال بی بی زینب سلام اللہ علیہ. آپ کو پورے سفر کربلا میں 2 ہستیوں کے لیے کبھی ملا ہی نہیں کہ انہوں نے امام حسین سے کیوں پوچھ لیا ہو, یا ابوالفضل عباس اسلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ, کبھی کیوں پوچھا ہی نہیں. یہ کر لیں مولا, ایسا کر لیں, ویسا کیوں نہ کریں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو جو ہے آپ کی یہ ولایت محوری. ایک وہ شرعی مسئلہ کہ جو میں ایک بچے کو بھی اٹھاؤں تو مدرسے کے بچے کو پتا ہوگا کہ جان بچانا واجب ہے. چاہے اگر فرض کیجئے کہ خاتون حجاب میں نہ بھی ہو, کہیں آگ لگ گئی ہے تو جان بچانا شریعت میں واجب ہے. تو عالم غیر معلمہ جو ہیں, جن کے در سے شریعت چلی ہوئی ہے, اس بیوی کو تو یقیناً معلوم ہے, تو وہ کیوں پوچھ رہی امام زین العابدین علیہ السلام سے. لیکن زمانے کو متوجہ کرنا ہے کہ ولایت یہاں پر ہے کہ عالم غیر معلمہ بھی جہاں تسلیم ہو جائے وہ ہیں مولا زین العابدین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. تو ولایت کے سامنے تسلیم ہو جانا تو یہ ہے دوسرا اہم ترین. تو آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے جب آپ ائمہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور ان کے بہت سارے واقعات کو سنتے ہو پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ زبان سے نہیں, یہ ایکشن سے ہو جائے تو کیا ہی کہنا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ابو ہاشم جعفری نے آ کر امام علی نقی علیہ السلام سے شکایت کی کہ مولا کیا ہمارے لیے قید رہ گئی ہے,
جعفر طیار کی اولاد میں سے امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر تھوڑا سا اریٹیٹ ہو گئے تھے. کہا بھی نہیں آ کے, یہ دل میں سوچا. اصل میں روایت یوں ہے کہ جب قید سے رہا ہوئے نا تو گھر پہنچے تو بچوں کے فاقے تھے. ظاہر ہے کہ زمانے میں وہ قید میں ہے, بچے کہاں سے لے کر آئے؟ تو گھر میں جب بچوں کی حالت, خود تو صبر کر لیا لیکن جب بچوں کی حالت دیکھی نا تو صبر نہیں ہو سکا. تو آئے امام نقی علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ مولا ہم آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں تو کیا ہمارے لیے سارے مصائب رہ گئے؟ کہتے ابھی میں دل میں سوچ کر آیا تھا کہ امام نقی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ ابو ہاشم پہلے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے, تو پھر شکایت کرنے آئے ہوئے. اے فرزند رسول کون سی نعمت دی ہے؟ کہ سب سے پہلے صحت, سلامتی. آج کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ, تو یہ تو آج لوگ کروڑوں روپے دے کے اپنی صحت کو لینا چاہتے ہیں. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحت کہتے ہیں نا کہ صحت مندی وہ تاج ہے کہ جو مریض صحت مند کے سر پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مریض دیکھ رہا ہوتا ہے, صحت مند کو نہیں پتا ہوتا. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا, نماز کا وقت ہوا, میں گیا وضو کے لیے, واپس آیا تو مجھ سے وہ جو صاحب خانہ تھے نا وہ بڑے حسرت سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا آپ اس طرح سے مجھے کیوں دیکھ رہے؟ کہ یہ جو آپ 3-4 منٹ میں جس کام سے فری ہو کر آ گئے نا, مجھے 15 گھنٹے لگتے ہیں. میں ڈائلسس کے لیے جاتا ہوں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. پھر امام نے کہا ہماری ولایت یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے. اور بہرحال تو یہ ہے ولایت محوری. ایک بات ہو گئی خدا محوری, اور ساتھ ہی سے متصل ہے ولایت کے سامنے تسلیم ہونا. یہ آپ کے دل کو سنبھال لیں گا. یہ پھر سوسائڈ اور یہ وہ سارے خیالات بھی, اور یہ کہ میں ختم ہو گیا, میں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تیسری بات وہ ہے شجاعت. اگر آپ شجاع نہیں ہیں تو آپ نہیں زندگی گزار سکیں گے. شجاعت کا مطلب بدماشی نہیں. شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے وہ ہے. کت قیدک وسع سعیک فلا واللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید تو کچھ کرنا ہے کر لے, جو چال چلنا ہے چل لے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمائے خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں ہے. یہ عالم غیر معلمہ ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام مل کے کہہ دیں یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شجاعت کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے, چوتھا محور, وہ ہے صبر. ہر بار ہر کام آپ کی مرضی سے نہیں ہو جائے گا. آپ کتنے بھی شجاع ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوں گی, آپ کو صبر کرنا ہے. صبر پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اللہ نے ہر عبادت کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ اتنا اجر. مثلا انفاق کے لیے کہا 1 دو گے تو 7 کروں گا, 7 کو 700 کروں گا اور بڑھا دوں گا. نماز کا یہ اجر ہے, باقی عبادتوں کا. سب خالی ایک عبادت ہے صبر کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بغیر حساب کے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. صرف ایک عبادت ہے صبر کی. جس نے پیشنس دکھا لیا اس کو اللہ حساب نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے بغیر حساب. جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کا جو جاننے والا نا وہ بغیر حساب کہہ رہا ہے. کہتے ہیں آپ نے پیشنس دکھا لیا, آپ اس راہ سے گزر جائیں گے بغیر حساب. اللہ کہہ رہا ہے. وہ جو روایت میں ہے کہ کچھ ہوں گے جو جنتی پہلے سے پہنچے ہوں گے جنت میں, جنت سے وہ جو بعد میں جنتی پہنچیں گے وہ کہیں حل رہی تم صراط آ رہے, تم پہلے سے کیسے پہنچے ہو, تم نے کیا پل صراط دیکھا ہے؟ کہتے نہیں. حل رہی تم میزانن, کیا میزان دیکھا ہے؟ کہ نہیں. تو یہاں کیسے کہ ڈائریکٹ خبر سے اٹھ کے ڈائریکٹ پہنچ گئے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص خبر میں پہنچا, کہتا ہے جو کچھ مولویوں نے کہا تھا جھوٹ کہا تھا, نہ کوئی سوال جواب ہوا, نہ کوئی پرسش ہوئی, نہ کوئی, ڈائریکٹ فرشتے جہنم میں لے کر گئے. کچھ پوچھا ہی نہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہے, پوچھے بغیر ہی ڈائریکٹ جہنم میں. کچھ لوگوں کے لیے کہ ڈائریکٹ جنت میں. وہ جو ڈائریکٹ جنت والے وہ کون ہیں؟ دو کام کرتے تھے, ہم تنہائی میں بھی اللہ سے حیا کر لیتے تو گناہ نہیں کرتے تھے, اور مصیبت آ جاتی تھی تو شکوہ نہیں کرتے تھے, صبر کر لیتے تھے. دیکھیں یہاں پر ظاہر ہے کہ عبادت نماز روزے سے خالی نہیں ملنے والا, یہ حصہ سے ملنے والا ہے. اس لیے جو اللہ نے کہا نا استعینوا بالصبر, بی بی زینب سلام اللہ پہ بات کر رہا ہوں, سب سے بڑی صابرہ کائنات کی.
استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اللہ نے کہا نا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. پھر اللہ نے کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. کیا کہا؟ ان اللہ مع، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر نماز زیادہ بڑھ کر ہوتا نا تو اللہ نے کہتا ان اللہ مع المصلین، یا اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پہلا ہے خدا میں. بی بی زینب سلام اللہ کی زندگی سے سیکھ میں اور آپ کہ خدا محوری، ولایت کے سامنے تسلیم ہونا، شجاعت، صبر اور حجاب یعنی شرع کا خیال. یہ میری مائیں بہنیں سن لیں، میں بی بی زینب سلام اللہ کے جشن میں ذکر نہ کروں تو پھر جشن پورا نہیں. اس وقت بھی جب تمام تر مصائب ہیں تو بی بی نے کس مصیبت کو یاد کیا؟ یزید لعین نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا کہ اس کے گھر کی مستورات پردے کی دوسری طرف تھی، اور اس طرف وہ ذرا اور سفرا اور سفیر روم اور سب یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت بی بی نے فرمایا کہ امن الانصاف یا ابنۃ طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری بیویاں وہاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوں اور بناتے رسول وہ یہاں پر ہوں؟ دیکھیں ظاہر بی بی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل میں مصائب ہیں اور مصائب میں فضائل ہیں، اور خود بی بی کی آمد پر رسول اللہ نے گریہ کیا ہے. بالکل امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ کے لیے ایک ہی روایت ہے. اس لیے اگر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے اور دل مغموم ہو جائے تو آپ سنت رسول پر عمل کریں جس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ایک امام حسین علیہ السلام کا جشن ہوتا ہے جس میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور ایک بی بی زینب سلام اللہ کا جشن. تو جو کی جگہ اس وقت بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کا لاشا پامال، وہ سب مصائب کا ذکر اپنے مقام پر جو فرمایا وہ فرمایا کہ یہی انصاف ہے کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کہ تیرے گھر کی عورتیں وہ پردے کے پیچھے اور ہم یہاں پر ہوں. تو میری مائیں بہنیں اس بات کو سنیں. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ازواج میں سے بعض ازواج ایسی ہیں نا کہ جو صحیح راستے پر نہیں تھیں، جنہوں نے خود زہر دیا امام کو، ایسی بھی بیویاں ہیں. ان کے لیے بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ حجاب نہیں کرتی تھی. یہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا؟ ان کے لیے بھی تاریخ میں نہیں ملتا. ان کی مشکل عقیدتی تھی، یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہ والی عقیدے کی مشکل سب سے بڑی مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ والا معاملہ ان کا بھی نہیں ملتا کہ جس خاتون نے امام کو زہر دیا ہو بے حجاب تو وہ بھی نہیں تھی. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ سبحان اللہ. اور تمام مائیں بہنیں اس میں مدد مانگی بی بی زینب سلام اللہ سے. کوئی مولانا آپ کو حجاب نہیں کروا سکتے جب تک بی بی زینب کی نظر کرم نہ ہو. سبحان اللہ. بات تمام ہوگی. مل کے بلند تر صلوات دیتا اللہم صلی علی. چار مصرے کہہ دوں آپ کے نعرہ حیدری کے لیے. توجہ کیجیے گا، جب بی بی تشریف لائی ہیں تو پھر پنجتن تشریف لا چکے ہیں دنیا میں، تو اب جب بی بی کی دنیا میں آمد ہے تو کون کون بی بی کا جشن منا رہا ہے؟ سر فرشتوں کو تیرے در پہ جھکاتے دیکھا. جہاں فرشتے جھکے ہوئے ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ کا در ہے. سر فرشتوں کو تیرے در پہ جھکاتے دیکھا، مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا. ابھی تو روایت پڑھی ہے. مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا، عالیہ بنت ولایت تیری عظمت کو سلام، پنجتن کو بھی تیرا جشن مناتے دیکھا. مل کے جشن تمام ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کی عظمتوں پر اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ابوالفضل عباس علیہ السلام، چاردہ معصومین علیہ السلام مل کے بلند تر صلوات بھیجیں محمد والے پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اللہ 3 صلوات بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد. آخری ایک اور بلند تر بھیجیں. اللہم صلی علی محمد.